کچھ لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غریب تھے، ہم ایسے کریں گے نہیں۔ بٹ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو غریب صحابہ تھے وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے مالدار ساتھی ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نفل وہ بھی ادا کرتے ہیں، نفل ہم بھی ادا کرتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے کام وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ جہاد میں اپنا مال دیتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ اب ان صحابہ نے یہ تسبیحات شروع کر دی۔ اب جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ ساتھی مسجد میں بیٹھ کر کچھ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ایسی شکایت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات بتائی ہیں تو انہوں نے بھی یہ تسبیحات شروع کر دی۔ اب یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو ہمارے مالدار ساتھی تھے انہیں بھی علم ہو گیا، انہوں نے بھی یہ تسبیحات شروع کر دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رشک کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال آئے ہم صدقہ و خیرات کریں، غرباء اور مساکین میں بانٹیں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد میں وہ مال خرچ کریں۔ صحابہ اس بات پر رشک کرتے تھے۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے جو عوام میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کچھ احادیث میں 40 سال کا تذکرہ ہے، کچھ میں 500 سال کا تذکرہ ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رشک کرتے تھے کہ مال ہو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور ایک حدیث میں ہے کہ غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور حدیثیں دونوں صحیح ہیں۔ یہ جو دوسری حدیث ہے جنت میں جانے والی، اس حدیث کو لے کر عوام میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک غریب آدمی ہے، وہ مہینے کا 20 30 50 ہزار کماتا ہے تو وہ سال کے 4 5 لاکھ 3 لاکھ روپے کماتا ہوگا۔ ایک مالدار آدمی ہے وہ مہینے کے 5 10 لاکھ کماتا ہے تو وہ سال میں کروڑوں تک اس کی بات پہنچ جاتی ہے۔ تو جب غریب آدمی مہینے کا 20 30 50 کماتا ہے تو جتنی دیر میں غریب آدمی قیامت کے دن اپنی پوری زندگی کا حساب دے گا، پوری زندگی 40 50 سالہ حساب دے گا، اتنی دیر میں مالدار آدمی کے ایک مہینے کا حساب بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اب کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غریب آدمی کا درجہ جنت میں مالدار سے بڑا ہوگا، غریب آدمی کا مرتبہ جنت میں مالدار سے بڑا اور اونچا ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جنت میں جو درجہ اور مرتبہ ملے گا وہ غربت اور مالداری پر نہیں ملے گا، وہ نیکیوں اور اعمال کے بدلے میں ملے گا۔ جس کے اعمال اور نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہوگا۔ اگر غریب کی نیکیاں اور اعمال جو ہیں زیادہ ہیں تو اس کا مرتبہ اونچا، اگر مالدار کے زیادہ ہیں تو اس کا مرتبہ اونچا۔ تو یہ جو غلط فہمی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہے کہ غریب جنت میں جائے گا تو پہلے، یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کا مرتبہ بھی اونچا ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں غریب رہنے کو پسند کیا گیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے غریب ہونا اور ایک ہے غریب رہنا۔ اسلام میں غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی مالدار کوئی غریب، لیکن غریب رہنا مطلب آدمی جد و جہد ہی نہ کرے، آدمی حلال کمانے کے لیے تگ و دو ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ غریب رہنے کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں مال اللہ کی طرف سے انسان پر ایک امتحان اور آزمائش ہے، ایسے غربت بھی اللہ کی طرف سے انسان پر ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے۔ اسی لیے جہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ غریب آدمی جنت میں مالدار آدمی سے 500 سال پہلے جائے گا، وہاں حدیث میں
یہ بھی آتا ہے کثیر احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر سے اور غربت اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ دونوں برابر ہیں کہ آپ کفر اور فقر سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دونوں برابر ہیں۔ برابر اس طرح ہیں کہ غربت آدمی سے وہ کام کرواتی ہے کہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنے لوگ آج کے اس معلومات کے مطابق قادیانی انہیں جو ہے وہ غربت کا فائدہ اٹھا کر قادیانی ان کو باہر کا ویزا لگوا دیتے ہیں، ان کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، ان کی شادی کروا دیتے ہیں اور وہ خوشی سے قادیانیت قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ قادیانیت تک کیوں پہنچے؟ کفر اور ارتداد تک کیوں پہنچے؟ اپنی غربت کی وجہ سے، غریب رہنے کی وجہ سے۔ غریب ہونا اسلام میں عیب نہیں ہے، غریب رہنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فقر سے نماز کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ میں کفر سے اور قرضے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ دونوں کو برابر ذکر کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا ہاں دونوں برابر ہیں۔ قرضہ بھی آدمی سے وہ کام کروا دیتا ہے جو آدمی کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ تو جہاں احادیث میں یہ ہے کہ غریب جنت میں مالدار سے 500 سال پہلے جائے گا، وہاں دوسری طرف احادیث میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رشک کرتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس مال آئے ہم تیری راہ میں خرچ کریں، غربا اور مساکین میں اس کو خرچ کریں۔ اور جہاں ہمارے ہاں اس حدیث سے دو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ایک یہ کہ غریب کو مرتبہ بلند ہوگا، یہ غلط ہے۔ مرتبے کا بلند ہونا اس کا دار و مدار اعمال اور نیکیوں پر ہے، جس کی نیکیاں جتنی زیادہ، اگر غریب کی زیادہ ہے تو اس کا مرتبہ بلند، امیر کی زیادہ ہے تو اس کا مرتبہ بلند۔ اور دوسری غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ شاید اسلام میں غریب رہنے کو پسند کیا گیا ہے، اسلام غریب رہنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غریب تھے، ہم ایسے کریں گے نہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ 3 لوگوں کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک وہ آدمی ہے جو حکمران ہو، بادشاہ ہو اور جھوٹا حکمران ہو، وعدے کرتا ہو لیکن وعدے پورے نہ کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی ہے جو بڑھاپے میں بھی زنا کرتا ہو، اور تیسرا آدمی وہ ہے جو غریب بھی ہو اور تکبر بھی کرتا ہو۔ تو اللہ قیامت کے دن اس آدمی کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اتنی سخت وعید ہے۔ تو جہاں غربت پر فضیلت ہے کہ جنت میں پہلے جائیں گے، وہاں اس غربت پر جس کے ساتھ تکبر اور فخر ہو، وہاں یہ وعید بھی ہے کہ اللہ رحمت کی نظر نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسے فقر سے جو فقر آدمی کو کفر تک لے جائے۔ تو اسی لیے جہاں مال اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہاں کفر، وہاں فقر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔